السلام علیکم ڈے اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو AGS اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے اندر ہم شرک کی اقسام پڑھیں گے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ تو ڈے اسٹوڈنٹس، شرک اور اس کی اقسام، شرک کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ذات میں شرک، نمبر 2 الوہیت میں شرک، نمبر 3 صفات میں شرک۔ پھر اس کے بعد ہے عقیدہ توحید کے اثرات۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ شرک اور اس کی اقسام۔ تو یہاں پہ یہ شارٹ کے اندر بھی کوسچن آ سکتا ہے، اکثر لانگ کے اندر بھی بہت زیادہ بورڈ کے، اور یہ فرسٹ ایئر کی بک کے اندر بھی ہے، بہت زیادہ بورڈ کے اندر شرک کے بارے میں کوسچن آتا ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، ہم شرک اور اس کی اقسام، یہاں پہ کوسچن بنتا ہے کہ شرک کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ پھر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک اور کوسچن بن سکتا ہے کہ شرک کی کتنی اقسام ہے، ان میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ لانگ میں بھی آتا ہے، اکثر لانگ کے اندر آتا ہے، یا اکثر شارٹ کے اندر بھی یہ آ جاتا ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، ہم پڑھتے ہیں شرک کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، بکس پہ توجہ کریں۔ پہلے ہم یہ پڑھیں گے شرک کی 3 اقسام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ شرک کس چیز کو کہتے ہیں۔ پھر ہم اس کے آگے جو 3 انہوں نے مثال بیان کی ہیں ڈے اسٹوڈنٹس، پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس دیکھیں، جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا، عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا پر ایمان نہیں رکھتا، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا انکار بھی کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجھا ٹھہرانا ہے۔ مطلب کہ ساجھا ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کام کے اندر کسی انسان کو شریک ٹھہرا دیا جائے، کہ جو انسان کام کر رہا ہے وہ کوئی انسان بھی کام کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کام کر رہا ہے وہ کوئی انسان کام کر سکتا ہے۔ ایسا بالکل بھی محال ہے، ناممکن ہے۔ لیکن اگر انسان یہ بات کہہ دیتا ہے، اس بات کا ارتکاب وہ کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسانے پر قادر ہے، کہ کوئی انسان بھی بارش برسا سکتا ہے، تو گویا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے کام میں ٹھہرایا، گویا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ڈے اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا شرک عقیدہ توحید کی اقسام، اس کے اندر بھی 3 اقسام تھی۔ نمبر 1 یہ تھا توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء صفات۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، انہوں نے کہا کہ جو ان 3 اقسام کے اندر توحید کی جو اقسام ہیں، ان کے اندر بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا کہ وہ شرک ہے۔ اور قرآن پاک میں سب سے بھاری اور بڑا جو گناہ کہا گیا ہے وہ شرک کو کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو، گناہ جو کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، حصہ دار ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلے شرک کی اقسام میں سے کس پہ بات کرتے ہیں؟ ذات میں شرک۔ ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ ہمسر کا مطلب کیا ہے ڈے اسٹوڈنٹس؟ برابر سمجھنا۔ لفظ ہمسر کا مطلب کیا ہے؟ برابر سمجھنا۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، فلاں بندہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، انسان کوئی تو ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے، تو انسان کیا کس میں شرک کرے گا؟ ذات کی بھی اقسام ہے۔ ڈے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کچھ ڈے اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں جو ذات میں شرک ہوتا ہے اس کو صفات میں کر دیں گے، جو صفات میں اس کو ذات میں، جو ذات میں الوہیت میں شرک، مطلب کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے اندر چینج کر دیتے ہیں۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، ذات میں شرک سے کیا مراد ہوگا، الوہیت میں شرک سے کیا مراد ہوگا، اور صفات میں شرک سے کیا مراد ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، یا یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ کس میں شرک ہو جائے گا؟ یہ ذات میں شرک کہلائے گا۔ یہ کس کے اندر شرک ہوگا؟ ذات میں شرک۔
अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी और को मानना या किसी को अल्लाह ताला की बेटी या बेटा मानना अल्लाह ताला की ज़ात में शिरक कहलाता है। ना उसका कोई माँ बाप है, ना वो किसी का माँ बाप है। ठीक स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सूरत इखलास के अंदर कुरान पाक से दलील पर बात की थी। अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, ठीक है, उसका कोई हमसर नहीं, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है, और ना ही उसके कोई बराबर का है। आगे डे स्टूडेंट्स, अब देखें कि सूरत इखलास आयत नंबर 3 से उन्होंने कुरान मजीद से दलील दी है। देखें, लम यालिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना उसका कोई बेटा है। अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, ना उसका कोई बाप है और ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसका कोई बेटा है। तो डे स्टूडेंट्स, ज़ात में शिरक से क्या मुराद है? अब ये क्वेश्चन बनेगा। ज़ात में शरीक जो हमने पढ़ा है इसमें यह है कि अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, अकेला है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसका कोई है, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बाप है, यहाँ तक अल्लाह ताला की कोई बेटी भी नहीं है। तो डे स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम अब यहाँ पर कुरान मजीद से ज़ात में शिरक में जो दलील देंगे वो सूरत इखलास की आयत नंबर 3 देंगे, जैसे कि लम यालिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना उसका कोई बेटा है। तो ये डे स्टूडेंट्स, शिरक की इकसाम में से पहली शिरक जो हमने पढ़ी है वो क्या है? ज़ात में शिरक। अब दूसरी देखते हैं, अलवहियत में शिरक। अलवहियत में शिरक से क्या मुराद है? ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो डे स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो करें। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना या अल्लाह ताला के साथ किसी और को इबादत में शरीक करना अलवहियत में शिरक करना है। तो डे स्टूडेंट्स, अलवहियत में शिरक करने से क्या मुराद है? मतलब कि इंसान ये कहे कि अल्लाह ताला को सिर्फ सजदा करना जायज़ है, अल्लाह ताला की इबादत करना सिर्फ जायज़ है। इंसान ये कह दे कि नहीं, फ़लाँ शख्स को भी सजदा कर सकते हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग को वो सजदा कर सकते हैं, फ़लाँ वली को सजदा कर सकते हैं। बाद औक़ात हमारे मुआशरे के अंदर इतनी जहालत की इंतहा हो गई है। तो डे स्टूडेंट्स, अगर कोई किसी बुजुर्गान दीन के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको जाके सजदा करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि हमने अदब के तौर पर किया है। तो डे स्टूडेंट्स, जब सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी को हराम है, वो अदब के लिए किया जाए या किसी और के लिए किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अलवहियत में वो बंदा शिरक करेगा और अल्लाह ताला शिरक करने वाले को माफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला की अज़मत का तकाजा ये है कि सिर्फ इसी की इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 30, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। इल्ला का मतलब ये असल में इल्ला असल में अल्लाह था। अरबी ग्रामर, इल्ला असल में अल्लाह था, अन ये कि ला नहीं। इल्ला का मतलब आपने डिस्टेंस पढ़ा हुआ, इल्ला का मतलब होता है मगर। इसका मतलब क्या होता है? मगर। मगर जो इसका मतलब है, अन का मतलब ये, ला का मतलब क्या है? नहीं। ये नहीं मतलब कि ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। अब डे स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ा है अलवहियत में शिरक। अलवहियत में शिरक से मुराद ये है कि इबादत के लायक किसको समझा जाए? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को समझा जाए। सजदे के लायक किसे समझा जाए? अल्लाह ताला की ज़ात को समझा जाए। अगर कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करेगा, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करेगा, तो वो जो शिरक की अक़साम में से उस पर जो कौन सी शिरक, वो किस ज़ात के अंदर शिरक करेगा, एक शिरक की अक़साम में से किसके अंदर शिरक करेगा? वो करेगा अलवहियत के अंदर शिरक करेगा। तो इस पे ऊपर उन्होंने आयत नंबर 23 सूरत बनी इसराइल के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। तो डे स्टूडेंट्स, हमने शिरक की अक़साम में से दो पढ़ ली है। एक तो पढ़ी है ज़ात में शिरक, दूसरा हमने पढ़ा है अलवहियत में शिरक। तो डे स्टूडेंट्स, हम तीसरी देखते हैं, सफ़ात में शिरक। सफ़ात में शिरक से क्या मुराद है, या किसे कहते हैं? डे स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो करें। सफ़ात में शिरक, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की ज़ात और शख्सियत में अल्लाह ताला जैसी सफ़ात मानना और एतकाद रखना सफ़ात में शिरक रखता है। अब लफ्ज़ एतकाद का मतलब है लफ्ज़ एतकाद का मतलब है यकीन रखना। एतकाद का मतलब क्या? जो सफ़ात अल्लाह ताला की हैं, अगर कोई इंसान ये कह दे ये किसी बंदे के अंदर भी पाई जाती हैं,
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ کس میں شرک ہو جائے گا؟ وہ صفات کے اندر شرک کہلائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے بکس پہ توجہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کوئی انسان نہیں جان سکتا، مطلب کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے کوسچن پوچھ لے تو اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو پھر کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیوں؟ جو علم دین ہے یہ ایک کنویں کی مثل ہے، اگر انسان کنویں کے اندر جاتا ہے تو وہ کنواں انسان کو اب اس کی اپنی گہرائی کے اندر اپنی گہرائی کے اندر لے کر جاتا رہتا ہے۔ لفظ اسلام کے الف کو بھی سمجھنے کے اندر انسان اپنی پوری زندگی بسر کر دے تو نہیں سمجھ سکتا۔ اسلام بہت وسیع ہے، بہت وسیع کا مطلب بہت بڑا ہے، تو انسان یہ کہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اسلام کو سمجھ سکوں، اسلام کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، تو یہ سن سکے کبھی بھی ایسا ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اندر جو دلیل دے رہے ہیں سورۃ شورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ کوئی انسان یہ کہہ دے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مانند ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مثل ہے، ایسا ڈیئر اسٹوڈنٹس مثل لفظ مثال سے نکلا۔ مثال کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، یہ چیز اس چیز کی طرح ہے۔ یہ جس طرح کہا جاتا ہے یار یہ جو بچہ ہے نا اس کی شکل نا فلاں بچے کی مثل ہے، فلاں بچے سے ملتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر انسان ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے گا، وہ کس کے اندر شرک ہوگا؟ صفات میں شرک ہوگا۔ آیت نمبر 11 سورۃ شورى کے اندر کہہ دیا ہے لیس کمثلہ شیء، اس مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہیں، تمام مخلوق کس کی محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کے عطا کردہ نہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے، کوئی انسان انٹیلیجنٹ ہے، کوئی انسان ذہانت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر ہے، کوئی انسان کے اندر طرح طرح کی صفات پائی جاتی ہیں، وہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اندر صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی ہیں، وہ کسی کے عطا کردہ نہیں ہیں۔ تو اگر ان صفات کے اندر ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے کہ یار یہ صفات یہ صفت اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ فلاں بندہ تو بہت نیک ہے، یہ اس کے اندر بھی پائی جاتی ہوگی، یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ کس کے اندر شرک لائے گا؟ صفات کے اندر شرک۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے شرک اور اس کے اقسام پڑھی ہیں، میں آپ کو اگین بتا دیتا ہوں شرک اور اس کے اقسام۔ پہلی ہے ذات میں شرک، دوسری ہے الوہیت میں شرک، تیسری ہے صفات کے اندر شرک۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان تینوں شرکوں ان جو اقسام بیان کی گئی ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی اور عبادت کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، گویا کہ وہ ایک شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہیں، وہ بندہ میری بارگاہ میں آئے مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں گا، مگر سوائے شرک کے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ باری ظلم، جسے باری ظلم بھی اسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے اور اس کو کبیرہ گناہ بھی کہا گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس لیے ہمیں شرک سے باز رہنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، نہ ذات میں کرنا چاہیے، نہ صفات میں کرنا چاہیے، اور نہ ہی صفات کے تقاضوں کے اندر کرنا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے دیکھتے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس بکس پہ توجہ کریں۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، عمل پیرا کا مطلب ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے کہ جو اس کی ساتھ جو اس کے اندر صفات پائی جا رہی ہیں کسی کے عطا کردہ نہیں بلکہ اس کی ذاتی صفات ہیں، تو پھر کیا ہے انسان کی زندگی بہت ہی اچھے خوشگوار طریقے سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ کا عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، پھر انسان معاشرے کے اندر زمین کے اوپر ایسے اکڑ اکڑ کر نہیں چلتا بلکہ سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ، اس کو پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر انسان اور جانور نے کیا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بازاروں کے اندر تکبر غرور، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، تکبر غرور حسد سے اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، لیکن انسان اس بات کو بھولا ہوا ہے کہ اسی بازار کے اندر انسان کے لیے کفن بھی موجود ہے جو کہ انسان کو مرنے کے بعد پہنایا جانا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں آج انکساری سے کام لینا چاہیے، اس سے میں ہمارا فائدہ ہے۔ تکبر غرور حسد دکھلاوا اکڑ اکڑ کر زمین پر چلنا، اکڑ اکڑ کر زمین پر کیوں چلیں؟ کیوں؟ ہم تو کسی کی امانت ہیں، امانت اللہ تعالیٰ کی ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لینا ہے۔ تو زمین وہی ہے جس کے اندر ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن ہونا ہے، تو پھر اسی زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے کیوں چلنا؟ تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو عقیدہ توحید پر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو وہ کیا ہے آج انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان کے پاس جو بھی کوئی چیز ہے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دی ہے، وہ کوئی انسان نے نہیں دی، انسان تو بیچ میں سبب بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، لیکن عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان اس بات کو سوچے یار میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے، جتنا کچھ بھی ہے، یہ صرف کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ میں نے خود اپنی محنت پہ نہیں کمایا، بلکہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ تو پھر انسان تکبر و غرور کی انسان کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر انسان کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، انسان یہ کہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نہیں ہے، تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ناجائز طریقے سے لوگوں کی جگہ پر قابض ہو کر میں نے اس کو اکٹھا کیا ہے، تو پھر ڈسٹرنس وہ کیا ہے انسان عقیدہ توحید مطلب کہ پھر وہ تکبر غرور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر انسان تکبر غرور انسان کی زندگی کو، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو ڈسٹرنس آگے دیکھیں، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، مطلب کہ جو انسان عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ماں باپ بچے کو جوان کرتے ہیں، پھر انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، تو پھر بچوں کی پرورش انسان اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو انسان یہ کہے کہ میں نے انسان اس کو پالا ہے، نہیں، پالنے والا کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ اگر انسان عقیدہ توحید پر نظر ڈالے، عقیدہ توحید کو اچھے طریقے سے جانے، سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس میں پیچھے بھی آپ کو لیکچر کے اندر بتا چکا ہوں، سب سے پہلے انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں، آج کل کے دور کے اندر فلاں تھوڑے سے پیسے دے دیے، کچھ بنگلہ دے دیے، گاڑی دے دی جائے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ لوگ اپنا عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے کافروں کی طرف چلا جائے گا، کہ کافروں کو مال و دولت کی لالچ ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو بہت مشکل سے دین اسلام کی طرف آتے ہیں، لیکن ڈیسو ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا نظریہ وہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑے ہی پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنا دین اسلام سے خود کو فارغ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو مال و دولت ہے یہ آنے جانے والی چیز ہے، جب انسان کا ایک دفعہ ایمان چلا جاتا ہے تو پھر وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ انسان جس عقیدے سے تعلق رکھتا تھا اسے چھوڑ کے دوبارہ اس عقیدے کے اندر آ جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسے صفات پیدا کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ لفظ یہاں پہ صبر کہا گیا ہے۔ اگر انسان کسی کو کوئی انسان دوسرے کو تکلیف دے تو اس پہ سے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کے اندر بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیا، آپ کو پتھر مارے، نماز کی حالت میں آپ پر اوجری پھینکی، لیکن اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی بلکہ دعا ہی دی، اس پر صبر کیا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ڈیئر اگر آپ ہمارے ساتھ بھی کوئی برا کرتا ہے، ہم اس کے باوجود اس طاقت بھی رکھتے ہیں کہ اس سے بدلہ لے لیا جائے، مگر ہم اس کو رضا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ انسان اگر صبر کرنا شروع کر دے نا، تو جتنی بھی مرضی اس کی زندگی کے اندر مشکلات آ جائے تو پھر انسان اس کے اندر صبر کرتا ہے، وہ اس کو مشکلات بڑی سے بڑی بھی کوئی مشکلات لگتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس بات پر رکھتا ہے یار کہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو لوگوں کے بگاڑنے سے میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ آیت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے۔ مساوات مساوی سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے برابری۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں بلند درجے پر ہوں، یہ کم درجے پر ہے،
یہ جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ بندہ ایسی حرکت نہیں کرتا اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہے انسان اپنی زندگی کو تو بہت اچھے طریقے سے گزار لیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کی زندگی تو بہتر طریقے سے گزر جاتی ہے، لیکن اس کے انسان کی زندگی کو بہتر بناتے بناتے اس کی اپنی جو آخرت کی زندگی ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے اندر ہم نے شرک اور اس کی 3 اقسام پڑھی ہیں اور عقیدہ توحید کے اثرات پڑھے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کسی بچے کو شرک کی اقسام میں سے اور عقیدہ توحید کے اثرات میں سے کوئی ورڈ یا کسی کوسچن کی سمجھ نہیں لگی یا کچھ آپ اپنے سے کوسچن کرنا چاہتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم باب نمبر 2 عقیدہ توحید پر بات کریں گے۔ لفظ عقیدہ توحید پر بات کریں گے۔ لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس کے اندر باب نمبر 2 کے اندر آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ عقیدہ توحید کی اقسام پڑھیں گے۔ عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بکس پہ توجہ کریں۔ عقیدہ توحید، سب سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد پر زور دینا چاہیے۔ اپنے انسان کو سب سے پہلے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، توحید یہ ورڈ نکلا ہے واحد سے۔ واحد کس کی ذات ہے؟ اس کا جو اشارہ ہے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کیا جا رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بکس پہ توجہ کریں۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننے کے ہیں۔ یکتا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانا جائے، لیکن بعد ممالک کے اندر یا پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے، یا چاند کو یا سورج کو، یا جیسے کہ انڈیا کے اندر آج بھی گائے کو اپنا خدا وہ سمجھتے ہیں، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ کس لیے آئے؟ کہ عقیدہ توحید کے اوپر لوگوں کو زور دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، عبادت کی جائے تو اس کی جائے، کوئی مدد مانگی جائے تو اس سے مانگی جائے، سجدہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جائے، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ شریعت کی اسلام میں اللہ تعالیٰ کو اس ذات و صفات اور جملہ صاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا۔ بے مثل کا مطلب ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، بے مثل کا مطلب ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، لفظ یہاں پر اوصاف ذکر ہوا ہے، اوصاف یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے وصف۔ وصف کا مطلب اوصاف، وصف اور وصف یہ صفت سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی چیز ایسی دوسرے انسان کے اندر پائی جانا کہ جو دوسرے انسان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، دوسرے بچوں کی بنسبت وہ بچہ زیادہ ذہین ہے۔ تو ٹیچر بعد اوقات ڈے اسٹوڈنٹس جب کلاس لگی ہو تو ٹیچر کیا کرتا ہے، اس جو ذہین بچہ ہوتا ہے جو توجہ سے غور سے لیکچر لیتا ہے اور بعد میں محنت کر کے اس کو یاد بھی کرتا ہے، تو پھر کلاس کے اندر کیا کہا جاتا ہے، یہ بچہ ذہین ہے تو پوری کلاس سے۔ تو پھر کیا ہے، ذہین پوری کلاس نہیں ہے، جس کے اندر وہ وصف پایا جا رہا ہے، جس اسٹوڈنٹ کی طرف ٹیچر اشارہ کر رہا ہے وہ بچے کا وصف کہلائے گا، ذہین ہونا اس بچے کا وصف ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ نے اپنے آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ مخلوق خالق، مخلوق کا مطلب ہے پیدا کیا ہوا، پیدا کیا ہوا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹس اور بھی انسان ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ ماں باپ تو صرف ایک سبب ہے، لیکن جسم کے اندر روح ڈالنا، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا رہنا، پھر جوانی، بڑھاپا، موت، یہ سارا کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خالق، خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لفظ کن کا زیادہ استعمال قرآن پاک میں، لفظ کن، لفظ کن اور فیکون دو کا استعمال کیا گیا ہے۔ کن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، کن ہو جائے، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کے کہنے سے وہ کام نہیں ہوتا، وہ کسی انسان کے کہنے سے وہ کام نہیں ہوتا، وہ صرف کس کے کہنے سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ اس بات کی طرف جانا نہیں چاہیے، اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں کہوں کہ یہ کام ہو جائے تو میرے کہنے سے یہ کام ہو جائے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس کن کا مطلب ہو جا، فیکون کیا ہے؟ پس وہ ہو جاتا ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ کسی انسان کے اندر کوئی عیب تو پایا جا سکتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بدعنقائی کرتا ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لیکن جو ایک ذات ہے ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ دیکھیں ڈسٹور یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ اگر کسی کی عبادت کرنے کے کوئی قابل ہے تو وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لا ہوا ہے، وحدہ اس کا واحد لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اگر بعض کا یہ بھی ہے کہ اگر آسمان کا نظام چلانے والے اگر کئی اور خدا ہوتے، ایک دو تین چار ہوتے، تو ایک کہتا نہیں آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں آج دھوپ نکالنی ہے، تیسرا کچھ اور کہتا، تو کیا ہوتا ہے کہ نظام جو دنیا کا ہے وہ درم برم ہو جاتا۔ ٹوڈے اسٹوڈنٹس اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ہمسر اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، اسلامی قائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ اسلام کے جو قائد ہیں وہ 5 ہیں، لیکن ان کے اندر جو سب سے پہلا عقیدہ ذکر کیا گیا وہ عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی واحد اور یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ 1,24,000 کم و بیش ڈیئر اسٹوڈنٹس انبیاء علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آ کر کس بات پر تبلیغ کرنا شروع کی؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور انہوں نے خود بھی اس بات پر عمل کیا جو کتابیں ان پر نازل کی گئی، اور اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہدایت دیتے رہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس اس میں کیا ہے؟ اس ٹاپک میں ہمیں کیا پتا چلا کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، انہوں نے آ کر کس چیز کی تبلیغ کی ہے؟ انہوں نے عقیدہ توحید، یہ عقیدہ توحید، انہوں نے عقیدہ توحید پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ڈے اسٹوڈنٹس یہاں پہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو واحد نہ مانوں، ایک نہ مانوں، اور میں دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں، تو ڈے اسٹوڈنٹ ایسا بالکل محال ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے ڈے اسٹوڈنٹس جو ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی صورتیں جیسے کہ سورۃ اخلاص ہے، وہ پوری کی پوری کس پر ہے؟ کس پہ ہے؟ جس کے پڑھنے کے مطلب کہ 3 مرتبہ پڑھا جائے تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ تو سورۃ اخلاص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام اخلاص اور توحید ہے۔ اخلاص خالص سے نکلا ہے اور التوحید واحد سے نکلا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک سورت کے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ سورۃ اخلاص ہے، جس کو التوحید بھی کہا جاتا ہے، سورۃ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے۔ قل هو اللہ احد،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کے کوئی برابر کا نہیں ہے. یہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کے برابر یعنی اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے. امر سے نکلا ہے ڈے اسٹوڈنٹس، لفظ سے امور جمع ہے امر کسے کہتے ہیں ڈے اسٹوڈنٹس؟ کام کو کہتے ہیں. امور جمع ہے، امر واحد ہے اور امر کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں. عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا. اگر انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان لیا جائے تو پھر کیا ہے؟ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے. سب سے زیادہ انسان پر جو حق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، وحدہ لا شریک اس کو مانا جائے. جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے. جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات کو سمجھتا ہے اور کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرے گا. آگے دیکھیں عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے. اب یہاں پہ 3 ورڈ میں نے یوز کیے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ عقیدہ توحید کی اقسام، یہ عقیدہ توحید کی اقسام انہوں نے بتائی ہیں نیچے والی لائن میں. تو اب ہم پڑھتے ہیں عقیدہ توحید کی اقسام. پہلے کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، شارٹ کوشچن میں بھی یہ آ سکتا ہے عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں، یا یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں، ان میں سے کسی 2 کے نام لکھیں. یا لانگ میں بھی یہ آ سکتا ہے عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں، وہ کون کون سی ہیں، ان میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیے. تو اسٹوڈنٹس عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے توحید ربوبیت. دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس توحید ربوبیت کہتے کسے ہیں. بکس پہ توجہ کریں. توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے. خالق پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق رزق دینے والا، لوگوں کو رزق دینے والا، جانوروں کو رزق دینے والا کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں. جو اللہ تعالیٰ کام کر سکتا ہے وہ اس کے اندر کوئی شریک ہو جائے ایسا بالکل بھی ناممکن ہے، محال، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کام کر رہا ہے کوئی انسان کہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو گویا کہ وہ شرک کرے گا، اور شرک کو بہت بڑا بھاری ظلم قرآن پاک میں کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے. شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ارشاد بانی تعالیٰ ہے سورۃ الروم آیت نمبر 40. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اسٹوڈنٹس ترجمہ دیکھیں. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پھر تم کو رزق عطا فرمایا. پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا. وہ تمہیں موت دیتا ہے اور پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ برحق نہیں ہے، قیامت نہیں آنی، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ جو انسان کو پہلی دفعہ زندگی بخش سکتا ہے کیا وہ انسان کی بسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر روح نہیں پھونک سکتا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیامت کا دن برحق ہے. قیامت کے دن انسان کے نام مال کھلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں مقام علیین پر جگہ عطا فرمائے گا. کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ کیا تمہارے شریک میں کوئی ایسا کام ہے انسان جو ایسا کام کر سکتا ہو جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟
اللہ پاک ہے بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انڈیا کے اندر کس کی پوجا کی جاتی ہے، کس کو خدا مانا جاتا ہے؟ گائے کو. وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا خدا مانتے ہیں. نعوذ باللہ وہ طرح طرح کے اس کے ساتھ بھی بہت ہے کہ اس کا پتہ نہیں پیخانہ پیشاب کیسے کہ اس کو استعمال میں بھی سننا ہے کہ لے کر آتے ہیں، کیوں اس کو اپنا خدا مانتے ہیں. لیکن وحدہ لا شریک، سجدے پیدا کرنے والا، رازق، خالق پیدا کرنے والا، اور کیا ہے یہ کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ توحید ربوبیت ہے. آگے دوسرا ہے توحید الالوہیت. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ بکس پہ توجہ دیں. توحید الالوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی شان معبودیت. اللہ کی شان معبودیت. معبودیت معبود سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کس کی عبادت کی جائے، جس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں. دیکھیں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ اسلام کے اندر حرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں. کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورۃ قاف آیت نمبر 110. ڈیئر اسٹوڈنٹس ترجمہ دیکھیں. تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. اگر انسان اپنے رب سے قیامت والے دن ملنے کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیکی کے کام کرے، نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے اندر بھی لفظ شریک کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ آیت ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرے تو وہ کیا ہے؟ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کیا تھی؟ عقیدہ توحید کی دوسری اقسام. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں عقیدہ توحید کی تیسری اقسام، توحید اسماء و صفات. صفات وصف سے نکلا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اوصاف وصف اور صفات جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ صفت. اس کی واحد کیا ہے؟ صفت ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بکس پہ توجہ کریں. اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ صرف کس کے لیے ہیں؟ یہ خالصتاً خالص صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. کسی انسان کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہے، جو صفتیں ہیں کسی انسان کے اندر نہ ہی وہ پائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی انسان اس قابل ہے کہ وہ وصف اس کے اندر پائی جائے. یعنی اعتقاد رکھتا. لفظ اعتقاد کا مطلب ہے یقین. لفظ اعتقاد کا مطلب کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یقین. یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں کے اندر واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی طرح وہ اپنے اسماء اسم سے نکلا ہے، نام. اسماء جمع ہے، اسم واحد ہے. تو اسم کسے کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ نام کو کہتے ہیں. اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے. افعال بھی جمع کا ذکر کیا گیا ہے. افعال جمع، فعل واحد، اور فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اللہ تعالیٰ کام سر انجام دے سکتا ہے وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. تو افعال فعل سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا مطلب مخلوق، خالق. اسماء جمع ہے، اسم واحد ہے، اور اس کسے کہتے ہیں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم نے باب نمبر 2 عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کی اقسام اور عقیدہ توحید کی اہمیت،
अक़ीदा तौहीद की 3 अक़साम पर बात की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी, किसी चीज़ की, किसी वर्ड की समझ नहीं लगी, तो कमेंट सेशन के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर आज हमने 5 MCQs और 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहला MCQs देखते हैं। बुक्स पे तवज्जो दें। तौहीद का लुग़वी मानी है। इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो इसके अंदर सबसे हमें वो चीज़ देखनी है कि जो हमारे जहन के मुताबिक हो, जो इसका सही जवाब हो, हमने उस पर टिक का निशान लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 एक मानना, नंबर बात आत करना, नंबर जीम सफ़ात, नंबर दाल बराबरी करना। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है वो ये है कि एक मानना। इसका सही आंसर क्या है? एक मानना। तो डियर स्टूडेंट्स दूसरा MCQs देखें। अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना कहलाता है। तौहीद रब्बियत कहलाता है, तौहीद उलूहियत कहलाता है, तौहीद इस्मा कहलाता है या तौहीद सिफ़ात कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो इसका आंसर है वो क्या है? तौहीद रब्बियत। जो मतलब कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक और मालिक मानना, यह तौहीद रब्बियत है। डियर स्टूडेंट्स तीसरा MCQs, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अक़ीदा तौहीद बयान किया गया है? अल कौसर, अल इखलास, अल फलक, अल नास। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अल इखलास भी कहते हैं, अल आहद भी कहते हैं। आहद का मतलब क्या है? अकेला होना। जिस तरह अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों के अंदर अकेला है, तो इसी तरह इसलिए इसको सूरत इखलास भी कहा जाता है और इसको सूरत अल आहद भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स 4 नंबर MCQs देखें। शिरक का लुग़वी मानी है। इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलिफ हिस्सादार बनाना, बा एक मानना, जी मालिक समझना, दाल भलाई करना। तो डियर स्टूडेंट्स जो इसका सही आंसर है वो क्या है? हिस्सादार बनाना। अगर यहाँ हिस्सादार बनाने की जगह ये भी लिख दिया जाए कि साझेदार बनाना, मतलब कि उसको उस काम के अंदर शरीक ठहरा देना, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो ये कहा है कि हिस्सादार बनाना, जो काम अल्लाह ताला कर सकता है, किसी इंसान के बारे में कह देना कि ये इंसान भी इस हिस्से में आकर ये काम सर अंजाम दे सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? शिरक कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर MCQs देखें। लम यलिद वलम यूलद में नफी की गई है। ज़ात में शिरक की, सफ़ात में शिरक की, अलूहियत में शिरक की, इस्मा में शिरक की। तो डियर स्टूडेंट्स जो इसका आंसर है ज़ात में शिरक की। जो दलील बयान करेगा वो लम यलिद वलम यूलद, वो किस में से बयान करेगा? नफी की गई है, ज़ात में शिरक की नफी की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 5 MCQs पढ़ लिए हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अक़ीदा तौहीद का मानी और मफ़हूम बयान करें। अक़ीदा तौहीद का मानी और मफ़हूम बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर देखें। तौहीद के लुग़वी मानी एक मानना और यकता जानने के हैं। अल्लाह ताला एक है, कई खुदा इसलिए नहीं, अगर होते तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। एक खुदा ये कहता है कि आज बारिश बरसानी है, दूसरा खुदा ये कहता है कि नहीं आज बारिश नहीं बरसानी, आज धूप निकालनी है। तो इनके आपस में तफरकाबाजी हो जाती, फितना फसाद पैदा हो जाता। तो क्या होता कि ज़मीन और आसमान का जो निज़ाम है वो क्या हो जाता? दरहम बरहम हो जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला वाहदहु ला शरीक है। तो डियर स्टूडेंट्स शरीयत की इस्लाम में अल्लाह ताला को उसकी ज़ात सफ़ात और जुमला साफ़ो कमाल में यकता और बेमिसल मानना। बेमिसल का मतलब है कि उसकी मिसाल का कोई भी नहीं है। जितना भी कोई मुल्क का वजीर आजम, जितने भी कोई मालो दौलत वाला जितना भी कोई इंसान हो जाए और वो ये इस बात पर तकाजा करे, वो इस बात को सोच ले कि अल्लाह ताला की मिसल हो सकता है, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। और इसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है, अगर इंसान उसके मुताबिक अमल करे तो इंसान क्या कर सकता है? तकाज़ों के अक़ीदा तौहीद के तकाज़ों को पूरा कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या था? अक़ीदा तौहीद का मानी और मफ़हूम बयान करें। यह पहले क्वेश्चन का आंसर था। तो डियर स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अक़ीदा तौहीद की अहमियत वो फजीलत वाज़े करें। जवाब, कुरान मजीद में अक़ीदा तौहीद पर बहुत जोर दिया गया है। अक़ीदा तौहीद के ऊपर कुरान मजीद के अंदर बहुत जोर दिया गया है। जिस तरह के 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, लेकिन उन्होंने आकर सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया?
अकीदा तौहीद पर जोर दिया, अकीदा तौहीद पर लोगों की सलाह की कि मतलब अल्लाह एक है, इंसान का अकीदा मजबूत होना चाहिए, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम अल इखलास और तौहीद है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन और पैदा होता है आंसर के अंदर कि सूरत इखलास को सूरत दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर ये बनेगा सूरत इखलास का दूसरा नाम सूरत तौहीद। तौहीद मतलब कि इसके अंदर अल्लाह ताला की जात के बारे में बयान किया गया है। अब सूरत इखलास का तर्जुमा देखें, ऐ नबी फरमा दें वो अल्लाह एक है। अल्लाह ताला किसे कह रहा है कि लोगों को इस्लाह करें, लोगों को कह दें कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है। अल्लाह ताला ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है, ना खुद अल्लाह ताला किसी का बेटा है, ना ही वो किसी का बाप है और ना उसका कोई बाप है, और ना वो किसी का बेटा है और उसके कोई बराबर नहीं। कोई जितना भी अमीर हो जाए ये कहे कि ये फलां बंदा अल्लाह ताला के मिसल है, गोया कि वो शिरक करेगा। और डे शुरू में पीछे भी आपको ये बात अर्ज कर चुका हूं कि जो बंदा शिरक करता है अल्लाह ताला शिरक करने वाले को गुनाहों को माफ नहीं करता। तो डे स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अकीदा तौहीद की 3 अक़साम के नाम लिखें। सिर्फ उन्होंने नाम पूछे हैं तो हमने यहाँ पे तफसीलन बयान नहीं करना, 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट है तो इसमें हम इसके सिर्फ नाम ही लिखेंगे। नंबर 1 तौहीद रब्बियत, नंबर 2 तौहीद अलवहियत, नंबर 3 तौहीद अस्मा व सिफात। तो डे स्टूडेंट सवाल नंबर 4 देखते हैं, तौहीद अलवहियत की मुख्तसर वजाहत करें। उन्होंने मुख्तसर कहा, हमने यहाँ से तफसील के साथ यहाँ इसकी वजाहत नहीं करनी। इस बात पर ईमान लाया जाए सिर्फ अल्लाह ताला मबूद बरहक है, कोई इबादत में शरीक नहीं। इंसान का ये ज़हन होना चाहिए कि अगर इबादत के लायक किसकी ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इबादत के लायक किसको समझा जाए, किसको, अल्लाह ताला की ज़ात को। अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदा करना या किसी और से मदद मांगना, मतलब कि ये समझना कि अल्लाह ताला से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम दुआएं तो मांगते हैं लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, रद्द कर दी जाती हैं, तो गोया कि उन्होंने कुफर किया। अल्लाह ताला अपने बंदों को अगर अता नहीं करता तो क़यामत वाले दिन उनकी दुआएं जो मांगते हैं वो रद्द नहीं की गई। अल्लाह ताला हो सकता है कि वो जो मांग रहे हैं उनके हक के अंदर बेहतर ना हो, अल्लाह ताला इसलिए अता ना कर रहा हो सकता है कि अगर वो अता कर दे अल्लाह ताला जो मांग रहे हैं, अल्लाह ताला अता तो करता है मगर बंदे को उस वक्त, जो बंदा तो ये चाहता है कि बंदा तो जल्दबाजी के अंदर आ जाता है, मैं जो मांग रहा हूं मुझे उसी वक्त मिल जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला तो उसी वक्त भी बंदे को अता कर सकता है लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। तर्जमा, जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। क़यामत या इस आयत के अंदर क़यामत के मंजर को बयान किया गया। जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, मुलाकात की उम्मीद से मुराद है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को, नेक बंदों को अपना दीदार भी करवाएगा। तो इसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। यह है कि जो इबादत अल्लाह ताला की है, नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है, अल्लाह के लिए, रोज़ा किसके लिए रखा जाता है, अल्लाह के लिए, सजदा किसको किया जाता है, अल्लाह ताला के लिए, ज़कात किसके लिए, गरीबों मसाकिन को दी जाती है, लेकिन हुक्म किसका, अल्लाह ताला का। अगर कोई इंसान इसके अंदर किसी इंसान को साझेपन ठहराए या हिस्सादार ठहराए तो गोया कि उसने शिरक किया और शिरक करने वालों को अल्लाह ताला माफ नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शिरक का मैनी और मफहूम बयान करें। तौहीद के लुग़वी मैनी, क्वेश्चन नंबर है शिरक का मैनी और मफहूम बयान करें। तो इसका आंसर डे स्टूडेंट्स पेज नंबर 11 के ऊपर दिया हुआ है। जो शख्स किदा तौहीद पर ईमान नहीं रखता वो शिरक का इर्तिकाब करता है। किदा तौहीद का इनकार शिरक है। जो इंसान अल्लाह ताला के वाहिद होने का इनकार कर देता है गोया कि उस बंदे ने शिरक किया है। यानी एतकाद, शिरक का लफ्जी मानी हिस्सेदार और साझे ठहराना है। शरीयत की इस्लाम में रब्बियत, अलवहियत और इसके समाज सफात में किसी को अल्लाह ताला का शरीक और हिस्सेदार बनाना शिरक कहलाता है। बेशक मैं पीछे भी यही बयान कर चुका हूं आपको कि अल्लाह ताला की सफात, जो अल्लाह ताला के अंदर सफात, अल्लाह ताला की, अगर अल्लाह ताला ने किसी बंदे को अता की है वो अल्लाह ताला की अता करदा है, लेकिन जो अल्लाह ताला की सफात अल्लाह ताला के अंदर पाई जा रही है वो किसी बंदे की अता करदा नहीं, वो अल्लाह ताला की अपनी जाती सफात है। तो डियर स्टूडेंट्स हम अब सवाल नंबर 3 तफसीली जवाब दें। अब लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर 2 बयान किए गए हैं, तो हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। अकीदा तौहीद की अक़साम बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आया है, अकीदा तौहीद की अक़साम बयान करें।
तीन है। पहले हम देखते हैं तौहीद रबूबियत। तौहीद रबूबियत देखते हैं। तौहीद रबूबियत यह है कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला हर चीज का खालिक व मालिक है और राजिक है, इसमें कोई इसका शरीक नहीं। खालिक भी पैदा करने वाला भी वही है, राजिक रिस्क देने वाला भी किसकी जात है? अल्लाह ताला की जात है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरत रूम के आयत नंबर 40 के अंदर फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर इसने तुम्हें रिस्क अता फरमाया, फिर वो तुम्हें मौत देता है। अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है, अल्लाह ताला ही इंसान को रिस्क देता है और फिर अल्लाह ताला ही इंसान को मौत देता है। फिर वो तुम्हें जिंदा फरमाएगा। हाँ, मरने के बाद इंसान को रोजे महशर क़यामत वाले दिन क्या किया जाएगा? जिंदा किया जाएगा। क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इनमें से कोई भी काम कर सकता हो? कोई भी काम से क्या मुराद है? खालिक को किसी इंसान को पैदा कर सके, किसी इंसान को रिस्क दे सके, किसी इंसान को फौत करके फिर इसको दोबारा जिंदा कर सके। कोई आपके रफीकों में से कोई है जो ये काम सर अंजाम दे सके? हरगिज ऐसा नहीं है। और बहुत बुलंद है इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। जो लोगों के साथ किसी को शरीक अल्लाह ताला के साथ ठहराते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत ज्यादा क्या है? बुलंद है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं तौहीदुल वहियत के ऊपर। यह है कि तौहीद की दूसरी अक़साम है तौहीदुल वहियत। तौहीदुल वहियत से मुराद है कि इस बात पर, तौहीदुल वहियत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की शान की माबूदियत। तौहीदुल वहियत का मतलब क्या है? अल्लाह ताला की शान। तौहीदुल वहियत से मुराद है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही मबूदे बरहक है और इसकी इबादत में कोई इसका शरीक नहीं। इंसान इबादत के लायक किसे समझा जाए? अल्लाह ताला को। और कोई ये इंसान समझे कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत की जाए तो डियर नामुमकिन मुहाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। इस्लाम हमें इस चीज का हक भी नहीं देता। अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना कतन जायज़ नहीं। फिर पूरी जिंदगी से के अहकाम के तहत गुजारना, पूरी जिंदगी अल्लाह के अलावा किसी की और की इबादत के नहीं करनी। और इंसान अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को किसके मुताबिक गुजारे? तौहीदुल वहियत के मुताबिक गुजारे। तो ये फिर क्या है? इंसान की जिंदगी भी बेहतर है और आखिरत भी इंसान की बेहतर है। कुरान मजीद में इरशाद है, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तर्जुमा, जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है। डियर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आया था, हमने पढ़ी है। जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है तो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब से की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ लिया है तौहीद रबूबियत, तौहीदुल वहियत। अब तीसरा हम पढ़ते हैं तौहीद के अक़साम में से तौहीद अस्मा सिफ़ात। अल्लाह ताला को इसके अस्मा और सिफ़ात में यकता और तन्हा माना तौहीद अस्मा सिफ़ात है। यकीन यानी एतकाद रखना। एतकाद का मतलब क्या है? यकीन रखना। ये मैं आपको डियर स्टूडेंट्स पहले भी बता चुका हूं। एतकाद का मतलब क्या है? यकीन रखना। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से वाहिद और अकेला और यकता है। इस तरह वो अपनी समात सफ़ात और अफ़ाल में भी वाहिद और यकता है। अल्लाह ताला के अंदर जो सफ़ात पाई जाती है ना ही किसी इंसान के अंदर वो पाई जा सकती हैं और ना ही कोई इंसान इस बात का तकादा करे कि अल्लाह की सफ़ात है वो मेरे अंदर पाई जाती है। नौज़ बिल्लाह, जो ऐसा करेगा वो शिरक करेगा। अगर अल्लाह ताला की अता करदा सफ़ात अगर इंसान के अंदर पाई जाए तो अल्लाह ताला ही की अता करदा है। और अगर अल्लाह ताला की जो सफ़ात अल्लाह ताला के अंदर पाई जाती है वो किसी इंसान की अता करदा नहीं है, बल्कि वो क्या है? अल्लाह ताला की अपनी ज़ाती सफ़ात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क़ीदा तौहीद के असरात तहरीर करें। पेज नंबर 12 के ऊपर देखें, क़ीदा तौहीद के डियर स्टूडेंट्स ये असरात बयान किए गए हैं। नंबर 1, जो शख्स क़ीदा तौहीद को इख्तियार करके इस पर अमल पैरा होता है। अमल पैरा का मतलब है कि उस पर अमल करता है और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात और इसकी इबादत में किसी को शरीक ठहराने से बच जाता है, इसकी जिंदगी पर नहायत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। तो दोस्तों, जो खुशगवार असरात मुरतब होते हैं वो दर्ज झैल हैं। उसके पहला हम सबसे पहले नंबर पे देखते हैं। अकीदा तौहीद को मानने वाला शख्स गैरतमंद और बहादुर होता है। जो बंदा अकीदा तौहीद पर, जैसे कहा गया कि सलाम अपनी पावर रखता है, जो बंदा अकीदा तौहीद पर मतलब के को मानने वाला है, जो बंदा अकीदा तौहीद पर यकीन रखता है, तो फिर वो बंदा क्या हो जाता है?
गैरतमंद भी होता है और वो दूसरों के भी निस्बत बहादुर होता है। जिस तरह के काफरों के एक लश्कर है और उसके मुकाबले में मुसलमान खड़े हुए हैं, तो फिर क्या होता है कि मुसलमान जो होता है वो दिलेर होता है, वो कभी भी मैदान जंग को छोड़कर पीछे नहीं भागता, बल्कि क्या है वो काफरों का मुकाबला कर कर काफरों को मैदान जंग से क्या कर देता है, भगा देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि तमाम कुव्वतों का मालिक अल्लाह ताला है। जब तमाम कुव्वतें अल्लाह के लिए हैं तो अल्लाह ताला फिर क्या है, अपने बंदों की, मुसलमानों की, मोमिनों की मदद करता है। तो दूसरा देखें, अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान में आजी इंकिसारी पैदा होती है। इंसान आजी करता है, तकब्बुर, गुरूर, हसद, इन चीजों से बाज रहता है। जो अकीदा तौहीद पर यकीन रखता है वो समझता है कि इसके पास जो कुछ है वो अल्लाह ताला का ही अता करता है। अगर इंसान के पास, मेरे पास कुछ ज्यादा मालो दौलत आ जाए, मैं कहूंगा तो मैंने ये तो अपने खून पसीने की कमाई से कमाई हुई है, नहीं, वो क्या है, अल्लाह ताला की अता करता है। नंबर 3, अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला शख्स तंग नजर नहीं होता। उसके पास जितनी भी मालो दौलत हो वो उसके अंदर अपना दिल बड़ा रखता है, वो उसके अंदर अपने दिल को छोटा नहीं करता। इसका इस बात पर ईमान होता है कि तमाम कायनात का खालिक और सबको पालने वाला अल्लाह ताला है। जो इंसान को आज रिस्क दे रहा है वो इंसान को मुस्तकबिल के अंदर भी रिस्क देगा। जो इंसान को माजी के अंदर रिस्क देता रहा वो हाल के अंदर भी रिस्क दे रहा है और इंसान को मुस्तकबिल के अंदर भी वो रिस्क देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक, अकीदा तौहीद इंसान में सब्र, क़नाअत, बुलंद हिम्मती और तवक्कुल जैसे सिफ़ात पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान मुश्किल से मुश्किल काम और बड़ी से बड़ी तकलीफ से परेशान नहीं होता। जो बंदा अकीदा तौहीद पर यकीन रखता है ना, उसकी जिंदगी के अंदर जितनी से बड़ी मुश्किलात भी आ जाए वो क्या करता है, उसके ऊपर सब्र करता है। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर भी इस बात को यह बयान किया गया है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उसकी जिंदगी में जितनी भी, जैसे कि सूरत रहमान के अंदर 3 पहलू बयान किए गए हैं, उसमें से एक पहलू यह है कि अगर इंसान की जिंदगी के अंदर मुश्किलात के बाद राहत ना होती तो इंसान को जिंदगी जीने का मजा ना आता। तो इसलिए इंसान की जिंदगी के अंदर मुश्किलात भी हैं और आसानियां भी हैं। कुछ ऐसा होता है कि मुश्किलात आती हैं, फिर कुछ टाइम ऐसा होता है इंसान की जिंदगी के अंदर राहत भी आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने 5 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग पढ़े हैं। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।